اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک بانہم مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کافر ہونے پر، تلوار رکھ کے یا گن پوائنٹ پہ یا کسی بھی طریقے سے اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اگر تو کافر نہیں ہوتا تو ہم تجھے جان سے مار دیں گے یا تیرا نقصان کر دیں گے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول تو اسلام نے ایک رخصت دی ہے، ایک عزیمت ہے۔ رخصت کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ بھئی اپنی جان بچانے کے لیے اگر تجھے زبان سے کلمہ کفر بھی کہنا پڑے تو کہہ کے اپنی جان بچا لو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یا پھر بندہ ڈٹ جائے اور ڈٹ کر پھر شہید ہو جائے، میں اس کا جو صبر ہے، جو اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا خود ہی عطا فرمائے گا۔ دو صورتیں ہیں، تو یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی اپنی مرضی سے، فرمایا وہ بات تو اور ہے کہ جس شخص نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کر لیا، ایمان لایا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام چھوڑ گیا، یا اپنے منہ سے ایسی بات نکال دے جس سے بندہ ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ بات الگ ہے۔ ہاں الا من اکرہ، جس شخص کو مجبور کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، وہ شخص سوائے اس شخص کے، یعنی جو شخص مجبور ہو گیا ہے لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا، تو میں اس پر کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں جان بچا سکتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے ذرا اس کو سمجھے ذرا۔ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اسلام خود اجازت عطا فرما دیتا ہے، بہانہ بنانے نہیں دیتا۔ ہاں جہاں سمجھتا ہے نا کہ یہاں پہ واقعی بندے کی مجبوری ہے، وہاں پہ اجازت خود عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، سفر میں جا رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ظاہر رکھیں گے تو پریشان ہوں گے۔ اب اسلام سمجھتا ہے اس بات کو کہ یار گرمیوں کے اندر بھی روزے آنے ہیں، سردیوں کے اندر بھی آنے ہیں، تو ظاہر ہے اب بندہ گرمیوں میں روز سفر کرے گا تو مجبور ہو جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا تو پریشان ہوگا، تو اسلام خود اس کی اجازت عطا فرما دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سفر میں جا رہے ہو تو روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، واپس آ کر اس کی قضا کر لو، اجازت دے دی، خود ہی عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، کتنی رخصت دی گئی ہے، فرمایا بس پڑھ لے، جیسے مرضی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، زکوٰۃ ہے، اگر ایک بندے پر 4 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی ہے، اب اسلام تو ظاہر یہ بات جانتا نا کہ پیسہ دینا اسلام کی خاطر یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن نا اللہ تعالیٰ نے جو فتنے اور فساد کو جب ارشاد فرمایا نا کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا نا فتنہ کون کون سی چیز ہے، فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ مطلب آزمائش ہے، اور تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے پہلے مال کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اولاد بھی اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی جتنی بڑی آزمائش بعض اوقات پیسہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام جانتا ہے کہ 4 لاکھ روپے اکٹھا دینا بڑا مشکل ہے، 2 لاکھ جس پر زکوٰۃ بن گئی ہے بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ پورے سال کے اندر جتنا ہو سکتا ہے 2000 4000 10,000 15,000 20,000 جتنا بھی تجھ سے ہو سکتا ہے نا تو نکالتا رہے، نکال کے اپنا کھاتا پورا کر لے جتنا تجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جہاں رخصت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اسلام خود رخصت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تجھے کہیں مجبور کر دیا گیا، کوئی ایسی جگہ تو پھنس گیا ہے، ایسے ملک کے اندر، ایسے علاقے کے اندر ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ جہاں پہ تجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ، وگرنہ کیا کریں گے؟ پیر مار دیں گے، گولی مار دیں گے، یا تجھے کیا کریں گے؟ تیری ہاتھ کاٹ دیں گے، تیرے ٹانگ کاٹ دیں گے، کچھ نہ کچھ تیرا نقصان کریں گے، تو اسلام کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، زبان سے ہے نا، اگر زبان سے تجھے کفر کلمہ کفر کہنا بھی پڑ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کیا قلبہ مطمئن بالایمان، تیرا جو دل ہے نا وہ اطمینان ہونا چاہیے اس ایمان پر، کیونکہ دل پر تو کسی کا فتویٰ نہیں نا۔ اب یہ آیت کیسے نازل ہوئی برا؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے،
غریب صحابی ہے، ان کے والدین دونوں ضعیف تھے، دونوں شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے. حضرت عمار بن یاسر کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے گئے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. تو جب یہ بالکل مجبور ہو گئے نا، تنگ آ گئے، ظاہر کو آزمائش کو تھوڑی تو نہیں تھی، تو کیا کیا، ان کی زبان سے بھی یہ بات نکل گئی. جب نکل گئی تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ، عمار بن یاسر جو ہے نا یہ کافر ہو چکا ہے، اور اس نے خود کلمہ کفر کہا ہے. تھوڑی دیر گزری تو یہ روتے روتے خود بھی آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمار کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اتنا ہی ستا دیا گیا تھا کہ میں مجبور ہو گیا کلمہ کفر کہنے کے لیے، میرے منہ سے لفظ نکل گیا کافر ہونے کو، جو کلمات کفر تھے وہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا تیرا دل کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، دل تو پر ہے ایمان سے. حضور نے بلکہ یہ بات پہلے ارشاد فرما دی تھی، جب حضور کو بتایا گیا کہ عمار بن یاسر نے ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمار کبھی کافر نہیں ہو سکتا. عمار کا ایک ایک بال، ایک ایک ناخن جو ہے، اس کی ایک ایک رگ جو ہے وہ ایمان سے پر ہے. یہ گواہی خود سرکار نے عطا فرما دی تھی. تو پھر بھی جب وہ آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا عمار، جب تو نے کلمہ کفر کہا بھی ہے تو پھر اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، دل تو بالکل پر تھا، دل میں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ آپ کو چھوڑنے کا، ٹھیک ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ ایسی بات ہو بھی جائے تو اس میں کسی پریشانی والی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تصدیقاً یہ آیت بھی نازل فرما دی. فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرما دے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے کلمہ کفر کہنے پر تو کیا کرے؟ ہاں، دل کے اندر یہ بات نہ آنے دے. ظاہر زبان پر تو فتویٰ لگ سکتا ہے نا، دل پر تو نہیں لگ سکتا نا. کسی نے آپ کا دل چیر کے تھوڑا دیکھا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. فتویٰ تو دل پر نہیں لگتا، فتویٰ لگتا ہے زبان پر، فتویٰ لگتا ہے ظاہر پر، ٹھیک ہے. تو ظاہر دیکھا جاتا ہے، دل نہیں دیکھا جاتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب دل تیرا مطمئن ہے تو پھر خیر ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرما دی. فرمایا محبوب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. فرمایا جس شخص کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان کی حالت میں مطمئن ہو، اس پر کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں ہے. ہاں، اگلی بات ولکن من شرح بالکفر صدرا. فرمایا جس نے دل کھول کر آپ کفر کر دیا، ٹھیک ہے جی، مجبور نہیں کر دیا کیا گیا ہے، ویسے ہی جناب کافر ہی ہو گیا، کلمہ کفر کہہ دیا زبان سے، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کافر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. بھائی کافر بننے کے لیے صرف زبان ہی ہلتی ہے. حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کس بات کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو ٹانگوں کے درمیان اور دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان اور نفس، شرم کا. فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں عطا فرماتا ہوں. تو اندازہ کریں کہ زبان ایسی بھیڑی چیز بھی ہے اور اتنی اچھی چیز بھی ہے، ٹھیک ہے جی. چاہے تو تخت پر بٹھا دے، چاہے تختے پر، ٹھیک ہے جی. لقمان حکیم کی جو پہلی حکمت ہے نا، پہلی حکمت وہ کون سی ظاہر ہوئی تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا نا جی انسانی جسم کے اندر سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، تو وہ زبان کاٹ کے لے آئے تھے بکری کی، انہوں نے کہا یہی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین کون سا ہے، انہوں نے وہی زبان اٹھا کے آگے رکھ دی، انہوں نے کہا یہی ہے. یہ ان کی پہلی حکمت تھی. تو مطلب کیا ہے کہ زبان ہے، چاہے آپ اس سے اچھا کام لے لیں، چاہے آپ اس سے برا لے لیں، ٹھیک ہے، زبان ہی ہے نا. چاہے آپ اس سے گانا گا لیں، چاہے آپ اس سے قرآن پڑھ لیں. قرآن، زبان آپ کو ثواب بھی دے رہی ہے، زبان جو ہے آپ کو جہنم کے اندر بھی لے کے جا رہی ہے. زبان ہے وہ آپ سے جناب جگت بازی کروا رہی ہے، ووٹنگ کروا رہی ہے، مذاق کروا رہی ہے، جھوٹ بلوا رہی ہے. زبان یہ ہے جو تصدیق کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، حدیث پاک پڑھ رہی ہے، اسلام کا دفاع کر رہی ہے، اسلام کی باتیں کر رہی ہے. زبان ہی ہے نا. چاہے آپ اس زبان سے جنت خرید لیں یا اسی زبان سے جہنم خرید لیں، بات وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لاکن من شرح بالکفر صدرا. فرمایا جس شخص نے ویسے خود دل کھول کر ہی جس نے کفر کو ہی اختیار کر لیا ہے، فعلیہم غضب من اللہ. فرمایا ان پر پھر اللہ کا غضب ہے. ان پر کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے. ظاہر ہے جس نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہو تو پھر اس پر وہ کوئی رحمت تو نازل ہو نہیں سکتی ہے، اس کو شاباش تو مل کو ہی نہیں سکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے کفر اختیار کیا ہے تو آپ کو شاباش ملے گی، ٹھیک ہے نا جی. ایسا تو ممکن نہیں ہے. وہ ایک نا بڑا خوبصورت شعر تھا کہ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں. بھئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ بیج کوئی اور بوئے اور فصل کوئی اور کاٹے. اب اپنے ابا حضور کو کروڑوں روپے کے جو اربوں نے جو تحفے پیش کیے ہیں، کیا خیال ہے اس کا حساب نہیں ہونا ہے؟
ٹرمپ کو خوش کرنے کی خاطر انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. غزہ پر تو کوئی بھی نہیں بولا. کیا خیال ہے اس کا حساب نہیں ہونا؟ ٹھیک ہے. قطر نے جو کچھ کیا ہے, یہ محمد بن سلمان جو خبیث آ کے بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے جو کچھ دیا اس کو اب کفر کے ساتھ یاریاں لگا کے, ٹھیک ہے. آج بلکہ ایک آئی پڑی تھی, اللہ جل سچی بات ہے یہ جھوٹی بات ہے, ٹرمپ نے واپس جا کے کہا, اس نے کہا مجھے تو مزہ ہی کوئی نہیں آیا, سارے ڈنگر قسم کے اکٹھے ہوئے پڑے تھے, استقبال کون سا انہوں نے کیا میرا. کروڑوں روپے لینے کے بعد اللہ جانے اس نے کیسی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے. لیکن اگر اس نے نہ بھی کہا ہو, قرآن تو پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تردان کل یہود والنصارى, فرمایا تم جتنا مرضی کروڑوں ڈالر ان کو دے لو, انہوں نے تم سے راضی ہو کے کبھی نہیں جانا ہے. جہاز لے اڑا, ٹھیک ہے جی, اور سینکڑوں بلین ڈالر ٹریلین ڈالر کے حساب سے جناب معاہدے بھی کر لیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگلا راضی کوئی نہیں ہوا ان سے, اور ہونا بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعلیہم غضب من اللہ, فرمایا پھر جب کفر کی طرف جائے نا, جسے کفر پسند ہو اسلام پسند نہ ہو, تو پھر اس پر اللہ کا غضب ہی ہے. صرف اللہ کے غضب پر بات نہیں رکی, فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور بڑا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے جی. بندہ ساری زندگی یار رب کا کھا کے, ٹھیک ہے جی, اسلام کے صدقے بندے کا بوتھا بچا ہوا ہو, اسلام کے صدقے بندے کی عزت بچی ہو, اسلام کے صدقے رب نے سب کچھ دیا ہو, اور اس کے باوجود بندہ اسی کو نہ مانے, تو پھر شاباش تھوڑی ملنی ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ شاباش تھوڑی ملنی ہے پھر. اچھا, آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی بیان کیا, فرمایا یہ لوگ کفر کی طرف کیوں جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. لوگوں کو دین پسند کیوں نہیں ہوتا, لوگوں کی طبیعت اس طرف مائل کیوں نہیں ہوتی ہے, لوگ دنیا داری کی طرف کیوں جاتے ہیں, لوگ یہ کفر کو پسند کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی, بندے کفر کو پسند کیوں کرتے ہیں. فرمایا ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, فرمایا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, بندہ کفر کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ کو کنے ویکھیا جناب آگے جا کے, ٹھیک ہے جی, مرا کے پتہ لگے گا, حالت مزے کریے نا, ٹھیک ہے. تو فرمایا یہ بات ہے, فرمایا استحب الحیات الدنیا, فرمایا انہوں نے دنیا کی زندگی کو جو پسند کیا نا آخرت کے بدلے, اس لیے انہیں کفر پسند ہے. وہ جناب وہ ترقی کر گئے, فلہذا ان کے پیچھے چلنا چاہیے. وہ جناب اللہ انہوں نے تو بڑی بڑی ترقی کر لی ہے, بڑے بڑے روڈ بنائے, بڑے بڑے بنگلے بنائے, بڑے بڑے بلڈنگیں بنا دی ہے, تو فلہذا جو مادی ترقی انہوں نے کی ہے نا اس کے پیچھے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو یہ دنیا کو پسند کر کے بیٹھا ہو نا, آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ پہ نا قرآن کی ایک آیت ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ, میں جو آخرت کو پسند کرتا ہے نا ہم اسے دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها ما له فی الآخرۃ من نصیب, فرمایا کہ جو بندہ پھر دنیا کو پسند کرتا ہے نا ہم اسے آخرت کا حصہ نہیں دیتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ سیاڑے کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو شکار, وہ ایک تیر سے دو شکار ایسے ہو سکتے ہیں کہ بندہ توجہ آخرت کی طرف رکھے, اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو پسند کرے نا رب اسے آخرت نہیں دیتا, ہاں آخرت کو پسند کرے رب دنیا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے دنیا پسند ہونا, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, فرمایا جب اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو کافروں کو پسند کرنے والوں کو رب کیسے ہدایت دے دے گا. دیکھیں نا جی, جو بندہ جس کو پسند ہو, بندہ چلتا بھی تو اس کے پیچھے ہے نا, کاپی بھی تو اس کو کرتا ہے نا, نقل بھی تو اس کو کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب کافر قوم کو تو ہدایت نہیں دیتا, تو جو کافروں کو پسند کرے رب انہیں کیسے ہدایت دے دے گا. اگر ٹرمپ کو رب نے ہدایت نہیں دی ہے تو محمد بن سلمان کو ہدایت کیسے دے دے گا. یہ کوئی نہ سمجھے, کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جناب وہ تو اپنا خادم ہے حرمین کا, اس سے بڑا حرمین کا خادم ابو جہل تھا, وہ بھی تو حرم کا خادم ہی تھا نا. اپنے آپ کو ولید بن مغیرہ کون تھا, وہ بھی حرم کا خادم تھا, اپنے آپ کو وہ حرم کا متولی کہتے تھے نا, یہ بھی تو اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابو جہل اینڈ کمپنی یہ ساری آج تک چلتی آ رہی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب کسی جس نے کعبے کے اندر جا کے انہوں نے کعبے کے سونے کا غلاف چڑھا دے تو وہ سارے بخشے جائیں گے. ان سے پہلے جو ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, نضر بن حارث, ولید بن مغیرہ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے کعبے کے متولی رہ چکے ہیں. کدھر گئے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے. ہاں, تو اگر اپنے ٹرمپ کو ہدایت نہیں دی نا تو قطریوں کو بھی ہدایت نہیں ملنی ہے, کیونکہ یہ بھی تو ان کو پسند کرتے ہیں نا. اگر ٹرمپ پر کوئی ہدایت نہیں ملی ہے تو محمد بن سلمان کو بھی ہدایت نہیں ملنی ہے. ہدایت ملتی تو حضور کے شہر میں کھڑا ہو کے ناچ گانا کرواتا. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ چلو یار کوئی بندہ دور ہو وہ تو اور بات ہے نا, جو حضور کے شہر, حضور کے ملک کے اندر کھڑا ہو کے, عرب کے اندر کھڑے ہو کے جس نے ناچ گانے کروائے, سینما گھر بنوائے, بڑے بڑے فیسٹیول کروا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, سارا کچھ وہاں پہ کروا رہا ہے, تو آپ اندازہ کر لینا کہ اس کے اوپر کتنا اثر ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اس کی سزا کیا ہوتی ہے. فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم سمعہم وابصارہم, میں جو بندہ کافروں کو پسند کرتا ہے نا,
میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے؟ فرما تابع اللہ، فرما ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے، واولئک هم الغافلون، فرمایا یہ لوگ ہمیشہ غفلت کے اندر رہیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ دل پر مہر یہ ہے کہ دل پر کوئی حق بات سمجھ نہ آئے، آنکھوں پر مہر یہ ہے کہ بندہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بندے کو سمجھ نظر کچھ نہ آئے، اور کانوں پر مہر کیا ہے کہ بندہ قرآن بھی سنے تو قرآن سننے کا مزہ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، معجزات صحابہ دیکھے تو ایمان بڑھ جائے، منافق دیکھے تو منافقت بڑھ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب نے دل پر مہر لگا دی ہے۔ جو سورج کو واپس مڑتا ہوا سب نے دیکھا ہے، چاند کو ٹوٹے ہوتے ہو تو ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی نا مکہ والوں کی، آپ خود اندازہ کریں نا کہ یہ کوئی مسلمان کی ڈیمانڈ تھوڑی تھی۔ چاند کو توڑنے کی ڈیمانڈ تو خود کافروں نے کی تھی، جب وہ ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی اس کے باوجود بھی کلمہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب انسان کفر کو پسند کر لینا رب ان کے دل پر، آنکھوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارے دلوں پر نہیں ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے دل پر مہر کیا ہے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ اگر سستا اور طنز والی کوئی جگہ نظر آتی تو وہ اسلام ہے۔ جہاں بیٹھیں گے اسلام پر تنقید، جہاں بیٹھیں گے دین پر تنقید۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ کالج پر تنقید نہیں کرے گا، اسکول پر نہیں کرے گا، یونیورسٹی پر نہیں کرے گا، ہے ان چیزوں پر کبھی آپ نے تنقید نہیں سنی ہوگی۔ جہاں مرضی بیٹھ جائے جی فلانا کالج وہ تو بہت اچھا ہے بھائی، بڑا مہنگا کالج ہے، بڑا مہنگا اسکول ہے، بڑی مہنگی یونیورسٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب پھر سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے، آنکھوں پر بھی لگا دیتا ہے، کانوں پر بھی لگا دیتا ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرہ، میں یقینی بات یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں انہم فی الآخرہ جن کا آخرت کے اندر ہم الخاسرون، نقصان ہی نقصان ہے، یعنی نقصان اٹھانے والے لوگ یہی ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں نا جی، مستقل جو رہائش ہے انسان کی وہ تو آخرت ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر پتہ کتنی ہے؟ 1700 سال یا 1300 سال کے بارے میں آ جاتا ہے، زیادہ مشہور 1700 سال بھی ہے۔ چلے اگر 1300 سال ہو یا 1700 سال ہو، لیکن آپ کا ایک کال ملتا ہے تو لوگوں نے کہا جناب، جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو لوگوں نے کہا جناب بڑی آپ نے عمر پائی ماشاءاللہ۔ تو میں کون سی عمر؟ کون سی عمر؟ کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک کمرہ بنایا، اس کے دروازے تھے 2، ابھی میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں تو مجھے سے پیچھے سے کسی نے آ کے کہہ دیا چلو جناب باہر نکلو۔ یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے 1300 سال کی عمر پائی ہے یا 1700 سال کی عمر پائی ہے نوح علیہ السلام نے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، ابھی بیٹھا نہیں تھا تو پہلے ہی کہہ دیا کہ چلو جی باہر نکلو، منٹ مارو۔ اب جن کی عمریں یہ تھی ان کا یہ حال ہے، ہم خیر سے 45 سال سے اوپر نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی 38 پہ پہنچتے نہیں ہیں، ہارٹ اٹیک فری کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جوانی والا چکر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں 30 سال کے بعد تو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 40 سال کے بعد تو بندہ 60 سال کا بوڑھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 60 سال تو نصیب والوں کو نصیب ہو رہے ہیں نا، باقی ہارٹ اٹیک تو مفت کے اندر گفٹ کے اندر پاکستان کو ملا ہوا ہے جناب، جدھر دیکھے ہارٹ اٹیک، چلو بھی بندہ فوت۔ ٹھیک ہے جی، ادھر بیٹھا تھا فوت ہو چکا ہے، ادھر بیٹھا تھا فوت ہو چکا ہے، ادھر سے آ رہا تھا فوت ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، فرمایا کہ بے وقوف لوگ وہی ہیں جنہوں نے آخرت کے اندر اپنا نقصان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں نہ موت نہ جناب وہاں پہ کوئی پریشانی، جو جنت کے اندر چلا گیا وہ بھی مستقل، جو جہنم کے اندر گیا وہ بھی مستقل ہے۔ دیکھیں نا جی، سب سے بڑی جو مایوسی والی بات جہنمیوں کے لیے ہوگی وہ کیا ہوگی کہ جناب جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا چلو بھائی آج کے بعد موت آنی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ان کے لیے پریشان کن اور مایوس کن لمحہ یہ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں نا بندہ پریشان ہو کے آ جا کے کیا کہتا ہے، یار اس جیڑ تو موت ہی چنگی، یہی کہتا ہے نا۔ تو جہنمیوں کو بھی یہی امید ہو کہ یار کاش ہمیں موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ لیکن جب کہا جائے گا نا کہ بھائی آج موت ختم، ٹھیک ہے، کوئی موت شوت کوئی نہیں ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ مالک اب ہم کہاں جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا، جب موت کو بھی موت آ جائے گی کہ فارغ بھائی آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نقصان ان لوگوں نے اٹھایا ہے جنہوں نے مستقل اپنا گھر تھا اس کو برباد کر دیا۔ ہاں، خوش نصیب وہ ہے جنہوں نے اپنے مستقل گھر کی تیاری کی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔